آن لائن اردو زبان کورس کلاس نمبر 2۔ میرے پیارو، ہم جس زبان کو سیکھ رہے ہیں یعنی اردو زبان، اس کا جو نام ہے، ذاتی نام اردو، یہ ترک زبان سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے لشکر۔ اردو زبان کے لیے اس لفظ کا انتخاب اس وجہ سے ہے چونکہ اردو زبان یہ کئی زبانوں سے مل کر وجود میں آئی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہندی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں فارسی کے الفاظ بھی ہیں، اس میں عربی کے الفاظ بھی ہیں، اور آج کل تو وافر مقدار میں اس میں انگلش کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اور بھی کئی زبانیں ایسی ہیں کہ جو اردو نے اپنی گود لی ہوئی ہیں، اس بنا پر اسے لشکری زبان، چونکہ لشکر میں کافی سارے افراد ہوتے ہیں، کافی مزاجوں کے، کافی قبائل کے، کافی اقوام کے، کافی علاقوں کے، تو وہ مل کر گویا کہ ایک لشکر بنتا ہے۔ تو اسی طور پر چونکہ یہ زبان جو کہ اردو ہے، یہ کافی زبانوں کے الفاظ سے مل کر وجود میں آئی ہے، تو اس بنا پر اس زبان کے لیے جو نام تجویز کیا گیا وہ ہے اردو، یعنی لشکری زبان، یعنی کافی ساری زبانوں کا مجموعہ، یعنی کافی ساری زبانوں کے الفاظ کے استعمال والی زبان۔ اس کو آپ اس اینگل سے اور اس زاویے سے ایک عالمی اور ایک آفاقی زبان بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی زبان ہے کہ جس نے بہت ساری زبانوں کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آغا شورش کاشمیری رحمہ اللہ، جو کہ زبان داں تھے اور بہت ملکہ ان کو حاصل تھا اس زبان پر، عبور حاصل تھا اس زبان پر، وہ کہا کرتے تھے کہ اردو میں کائنات کو سمو لینے کا حوصلہ ہے۔ یہ الفاظ، یہ لائن آغا شورش کاشمیری کی کہ اردو میں کائنات کو سمو لینے کا حوصلہ ہے، یعنی یہ ایسی زبان ہے کہ جو کافی ساری زبانوں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ تو یہ اردو کا امتیاز ہے، اردو کی یہ شان ہے کہ اس نے کافی ساری زبانوں کو اپنی گود لیا ہوا ہے۔ اردو زبان، اس کا جو تلفظ ہے، اس کی جو ادائیگی ہے، بس اوقات آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا وہ اردو کو اردو کہہ دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں ہم اردو بولتے ہیں، اردو یعنی کہ را کی جگہ پر رے بول دیتے ہیں، رے۔ تو یہ غلط ہے، ہم نے اس کی تصحیح کرنی ہے اور درست اپنی زبان سے نکالنا ہے، کیونکہ ہم سیکھ ہی یہ والی زبان رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس زبان کا جو مین ذاتی نام ہے وہی نہیں آتا، یا اسی کی درستگی نہیں ہے، اسی کی تصحیح نہیں ہے، ہم اسی کو صحیح طور پر زبان سے ادا نہیں کر سکتے، تو ہم نے زبان کیا سیکھنی۔ تو گویا کہ آج سب سے پہلے جو آپ لفظ سیکھ رہے ہیں اس کورس کی دوسری نشست اور دوسری کلاس میں، وہ لفظ ہے اردو، یعنی رے کے ساتھ، نہ کہ رے کے ساتھ۔ تو آپ نے اس کو رے کے ساتھ پڑھنا ہے، اردو۔ تو اردو زبان کا جو تلفظ ہے یہ آپ نے آج کی اس نشست میں سیکھا۔ اردو زبان، اس میں جو الفاظ کا استعمال ہے اور اردو زبان میں جو تراکیب کا استعمال ہے، یہ نہایت ہی فصیحانہ اور بلیغانہ استعمال ہے، اور اس کے استعمال کے حوالے سے جب ماہرین فن گفتگو کرتے ہیں کہ اس کے جو الفاظ کے استعمال کی طرف ہم توجہ کریں، تو اس میں وہ مختلف قسم کی تراکیب کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے مترادفات کا استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے متقارب الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور اسی طور پر اس میں محاورات بھی پائے جاتے ہیں۔
اس میں ضرب الامثال بھی پائی جاتی ہیں، یعنی ضرب الامثال سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی جملہ مثل مشہور ہو جاتی ہے معاشرے کے اندر تو اسے ضرب المثل کہا جاتا ہے یا ضرب الامثال کہا جاتا ہے۔ اسی طور پر اس میں یہ جو محاورے ہیں زبان زد عام ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں کہ جس کا الفاظ کا جو ذخیرہ ہے وہ نہایت ہی قلیل ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم وہ ہمہ جہت ہوتا ہے اور کثیر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بھی اردو کے اندر وصف پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر ضرب الامثال کا بھی ایک وسیع ذخیرہ رکھتی ہے، اور ایسی باکمال ضرب الامثال ہیں کہ جو حکمت پر مبنی ہیں، دانائی پر مبنی ہیں، فہم و فراست پر مبنی ہیں، اور بہت زیادہ انسان کو سکھاتی ہیں مختلف قسم کی چیزیں۔ ایسی ایسی ضرب الامثال اردو میں پائی جاتی ہیں۔ اور پھر اردو میں جو ضرب الامثال یا محاورے پائے جاتے ہیں وہ کہہ لیں کہ نا ایسی جامعیت پر دلالت کرتے ہیں اور ایسی خوبصورتی پر دلالت کرتے ہیں، ایسے الفاظ کے چناؤ، الفاظ کی ندرت و قدرت پر دلالت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص ان لفظوں کو، ان محاوروں کو اور ان ضرب الامثال کو استعمال کرتا ہے تو سننے والا جو سامع ہے اس کی سماعتوں کو لطف اور سرور ملتا ہے، یعنی اس کے جو معنی کی گہرائی ہے، اس سے جو اس نے کشید کرنا ہے، مستعار لینا ہے اور اخذ کرنا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے جو لفظوں کا استعمال ہے یہ بھی سامع کی سماعتوں کو بھاتا ہے اور اچھا لگتا ہے، اور اس میں سرور اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ اردو زبان کا خاصہ ہے۔ اور پھر اردو زبان میں جو مترادف الفاظ ہیں، متبادل الفاظ ہیں، یعنی آپ نے ایک لفظ بولا اور پھر اسی لفظ کے معنی سے ریلیٹ اور متعلق اور منسلک کافی سارے الفاظ اردو کے دامن میں موجود ہیں۔ آپ یہ جو خطباء کو سنتے ہیں یا ادباء کو یا شعراء کو سنتے ہیں یا فصحاء کو یا بلغاء کو آپ سنتے ہیں کہ وہ ایک ہی مقصد اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے کافی ساری لائن باندھ دیتے ہیں اپنے لفظوں کی، کبھی یہ لفظ بولا اور اسی معنی کی ادائیگی کے لیے ایک اور لفظ بولا، ایک اور بولا، یعنی 5 6 7 8 الفاظ بول دیتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اردو کا جو دامن ہے یہ بڑا وسیع ہے، اس میں الفاظ نہایت ہی زیادہ جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں مترادفات، یعنی آپ اپنی بات کو کئی زاویوں سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کئی طرق سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، کئی جہات سے لوگوں کے سامنے آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ یہ اردو کے دامن میں ایسی وسعت ہے، ایسی اس میں کشادگی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کا جو استعمال ہے، یعنی پھر ہر ایک لفظ وہ دوسرے لفظ سے نرالا اور نمایاں اور ایسا لفظ ہوتا ہے کہ انسان ابھی پہلے لفظ کا لطف لے ہی رہا ہوتا ہے، جب دوسرا لفظ بولا جاتا ہے تو انسان ایک اور نئے مزے میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب دوسرے سے تیسرے میں متکلم اور کلام کرنے والا اپنی گفتگو کو لے جاتا ہے تو پھر جو سامع ہوتا ہے، سماعت کرنے والا، اس کو اس سابقہ مزے سے بھی زیادہ ایک مزے کی وادی میں پہنچنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی الفاظ کی گویا کہ لطافت اردو کی زبان میں پائی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ اس کی گویا کہ ساخت، پرداخت اور اس کے خد و خال ہیں جو میں آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں کہ اردو زبان کن کن چیزوں سے وہ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے اور اپنے قد کاٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان میں سے پھر بسا اوقات یہ اردو زبان کا یہ بھی خاصہ ہے، حتیٰ کہ یہ عربی میں نہیں ہے۔ کون سا؟ کہ عربی میں الفاظ فقط وہ واضح مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، مبہم الفاظ اور محمل الفاظ یہ عربی میں نہیں پائے جاتے، یعنی عربی میں تمام الفاظ با معنی ہوتے ہیں، بے معنی الفاظ عربی میں نہیں پائے جاتے۔ لیکن اردو کا دامن اتنا وسیع ہے، اتنی اس میں وسعت ہے کہ با معنی الفاظ تو اس کے پاس بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، وافر مقدار میں،
لیکن لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنی وسعت والی ہے، اتنی وسعت والی ہے، اتنی کشادہ زباں ہے، اتنی فراخ دل زباں ہے، اتنی وسیع الظرف زباں ہے کہ اس میں بامعنی الفاظ تو بامعنی الفاظ رہے، اس میں بے معنی الفاظ کا بھی ایک ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی الفاظ بامعنی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کے مد مقابل اور اسی کے برابر اور اسی کی تعداد جتنے الفاظ بے معنی بھی اس میں پائے جاتے ہیں، جس کو آپ کہہ لیں کہ اس کے پاس کھرا مال تو ہے ہی، اس کے پاس کھوٹا مال بھی ماشاء اللہ سے کثیر تعداد میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں روٹی شوٹی، کھانا شانا کھا لیا ہے۔ اب دیکھیں، کھانا شانا، روٹی شوٹی، اور اسی طور پر بلکہ ہم کہتے ہیں آپ کو اردو شردو بھی آتی کہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے، اردو شردو۔ تو اب دیکھیں، اردو جو لفظ ہے یہ بامعنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے کہ یہ ایک زبان پر دلالت کرتا ہے، لیکن شردو کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شردو کسی شے کو نہیں کہتے، لیکن یہ ایسی وسعت والی زبان ہے کہ اس نے کھرے تو اپنے دامن میں پال ہی رکھے ہیں، کھرے سکے تو اس نے اپنے دامن میں پال ہی رکھے ہیں، اتنی وسعت والی ہے کہ اس نے کھوٹے سکے بھی اپنے دامن میں سنبھال رکھے ہیں۔ تو یہ اردو زبان کی خصوصیت ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کہہ لیں کہ اپنی جو گفتگو ہوتی ہے اور مدعا ہوتا ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے بے معنی الفاظ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے انسان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک قسم کی جان پڑ جاتی ہے، اور ایک قسم کا یوں سمجھیے کہ سمعی لطف اس میں پیدا ہو جاتا ہے جب کوئی انسان ساتھ میں بے معنی لفظ استعمال کرتا ہے، جسے ہم نے مبہم اور محمل سے تعبیر کیا ہے کہ آپ بامعنی لفظ بولیں لیکن اس کے ساتھ ہی بے معنی لفظ، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ بامعنی لفظ کے ساتھ بے معنی لفظ بول سکتے ہیں، فقط بے معنی لفظ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ روٹی شوٹی، روٹی شوٹی کھا لو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ شوٹی کھا لو۔ ٹھیک ہے، چھوٹی نہیں آپ کہہ سکتے۔ آپ یہ کہہ سکتے کہ آپ کو کوئی اردو شردو بھی آتی کہ نہیں آتی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو شردو آتی کہ نہیں آتی۔ اور میں اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہاں، اردو زبان ایسی وسعت والی ہے کہ اس نے اپنے دامن میں اتنے بے معنی الفاظ سمو رکھے ہیں، محفوظ کر رکھے ہیں کہ اگر بے معنی الفاظ کو ایک الگ لغت اور نام دیا جائے اور اس کو ایک الگ ڈکشنری میں بنایا جائے تو ایک مکمل زبان وجود میں آ سکتی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ ہم اردو کے بامعنی الفاظ تو ایک طرف رہنے دیں، وہ تو لغت میں لکھے ہوتے ہیں اور ڈکشنری میں موجود ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ بے معنی مبہم اور محمل الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اگر ہم ان کو الگ سے ترتیب دے کر لکھنا شروع کر دیں تو ایک نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے، ایک نئی زبان وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری خصوصیات اردو میں پائی جاتی ہیں۔ ایسی کہہ لیں کہ نا باکمال زباں ہے اس کائنات میں اردو زباں، اور اردو زبان پھر اس حوالے سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اس وقت جو ہمارا اسلامک لٹریچر ہے وہ اردو زبان کے اندر کثیر تعداد میں پایا جاتا ہے، اور اردو سپیکنگ، اردو زبان، اردو بولنے والے، اردو لینگویج استعمال کرنے والے نہ صرف یہ کہ وہ بر صغیر میں پائے جاتے ہیں بلکہ پورے اطراف و اکناف اور پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس کے بولنے والے اور سمجھنے والے، سننے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ اس زبان کا شمار عالمی زبانوں میں ہوتا ہے، کوئی علاقائی زبان یہ والی نہیں ہے، کوئی خطہ دنیا کا ایسا نہیں کہ جہاں پر اردو نہ بولی جاتی ہو۔ تو آج کی گفتگو میں نے آپ احباب کے سامنے جو اردو زبان ہے اس کا جو لفظ ہے اس کے اوپر گفتگو کی، اور اسی طور پر اس اردو کا جو لفظ اور تلفظ اور ادائیگی ہے وہ بھی بتائی، اور اس میں جو غلطی کی جاتی ہے وہ بھی عرض کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کا وجود جن چیزوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا چند ایک چیزوں کو،
محاورات، ضرب الامثال، اور اسی طور پر محمل، اور اسی طور پر بامعنی الفاظ، باقی اور بھی کافی ساری چیزیں اس میں، استعارات بھی ہیں، تشبیہات بھی ہیں، تمثیلات بھی ہیں، متقارب الفاظ بھی ہیں، اور متضادات بھی اس میں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور بھی کافی ساری صفات ہیں۔ تو میں نے چند ایک کا آپ کے سامنے بطور ساخت اور پرداخت کے، اور بطور بناوٹ اور کیفیت کے، اور اس کی ذات کی وضاحت کے اعتبار سے میں نے چند چیزوں کی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تاکہ ہمارے سامنے اردو زبان کا ایک اجمالی نقشہ آ جائے، تاکہ اردو زبان کی پھر آگے ہم جب گفتگو کریں، اس کے الفاظ کو سمجھیں، تو ہمارے لیے یہ چیزیں آسان ہو جائیں۔